مسیح یسوع کے فتح نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ آج کے دن کے لیے ہم خدا کا شکر گزار ہیں کہ آج کا دن خدا نے ہماری زندگی میں بخشا ہے تاکہ ہم اس کے عظیم اور جلالی نام کی تعریف کر سکیں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اس کی رحمت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت چلتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ ایک دو دن نہیں بلکہ پشت در پشت، نسل در نسل اس کی وفاداری چلتی ہے۔ ہماری وفاداری انسانوں کی بدل بھی سکتی ہے، بدلتے دیکھی بھی ہے، لیکن وہ وفادار خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ غیر منقسم خدا ہے، نہ بدلنے والا خدا ہے، اور اس نے سابقہ ادوار میں اسرائیلی قوم میں ثابت کیا اس بات کو کہ وہ واقعی وفادار خدا ہے۔ ہاللیلویہ۔ وہ اپنے کلام میں لکھا ہے اس کے کہ وہ آگے بڑھ کر تھام لیتا ہے، وہ گرنے نہیں دیتا، اور وہ فتح سے بڑھ کر غلبہ دیتا ہے۔ کب غلبہ دیتا ہے؟ جب ہم اس کے ساتھ وفادار ہوتے ہیں۔ وہ تو وفادار ہے ہی، وہ نسل در نسل وفادار ہے۔ اسی لیے داؤد جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کی ستائش کروں گا، کیونکہ وہ بھلا خدا ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت چلتی ہے۔ داؤد کے سامنے ایک وجہ تھی خدا کی پرستش کرنے کی، داؤد کے پاس ایک ریزن تھا پرستش کرنے کا، داؤد کے پاس ایک اصول تھا جو اس نے اپنی زندگی میں وضع کیا تھا خدا کی پرستش کرنے کے لیے، اور جو اسے مجبور کرتی تھی وہ یہی تھی کہ خدا، میرا خدا جو ہے وہ نسل در نسل پشت در پشت وفادار خدا ہے، اس لیے میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ سو آج ہم دیکھیں گے ہمارا خدا ہے کیسا اور وہ کام کیسے بڑے بڑے کرتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی وہ وفادار ہے، جیسا وہ داؤد کے ساتھ تھا، جیسا وہ یوسف کے ساتھ تھا، جیسا یعقوب کے ساتھ تھا، جیسا وہ ابراہیم کے ساتھ تھا، آپ کے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ہماری نسلوں کے ساتھ بھی وفادار ہے، بشرطے کہ ہم وفادار ہیں۔ رزلٹ جو ہے ہماری اور ہماری نسلوں کی وفاداری پر منحصر ہے۔ آج ہم کلام خدا میں سے گوسپل ہینڈ پر سیکھیں گے۔ اس پر گوسپل ہینڈ، انجیلی ہاتھ جو ہے اس کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسٹیٹیوٹ، ہر فیکٹری، ہر دفتر، ہر چرچ اور ہر گھر کا جو ہے ایک پالیسی ہوتی ہے، ایک اصول ہوتا ہے، چال چلن ہوتا ہے، دور اندیشی ہوتی ہے، حکمت عملی ہوتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیحی گھرانہ جو ہے، مسیحی زندگی جو ہے، اس کے بھی اصول اور ضابطے جو ہے وہ کون کون سے، اس کے بارے میں آج ہم دیکھیں گے۔ گوسپل ہینڈ پر ہم سیکھیں گے کلام خدا میں سے۔ آئیے میرے ساتھ کلام خدا میں سے دیکھیے زبور 115 اور اس کی 13ویں آیت سے لے کر 18ویں آیت مقدسہ تک کوئی بھی بہن یا بھائی بآواز بلند پڑھنے میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ جو خداوند سے ڈرتے ہیں، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو برکت دے گا۔ وہ ان سب کو برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے، خداوند تم کو بڑھائے، تم کو اور تمہاری اولاد کو، تم کو اور تمہاری اولاد کو، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ آسمان تو خداوند کا آسمان، آسمان تو خداوند کا آسمان ہے، لیکن زمین اس نے بنی آدم لیکن زمین اس نے بنی آدم کو دی ہے۔ مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے، خداوند کی ستائش نہیں کرتے، نہ وہ جو خاموشی کے نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں، لیکن ہم اب سے اب تک خداوند کو مبارک خداوند کو مبارک کہیں گے۔ کلام خدا کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، ایک آواز میں کہیں گے آمین۔ کلام خدا میں لکھا ہے خداوند، جو خداوند سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ خداوند تم کو بڑھائے اور تم کو اور تمہاری اولاد کو، تم خداوند کی طرف سے مبارک ہو، کیا چھوٹے یا بڑے۔
انسانوں میں، گھرانوں میں، خاندانوں میں گراف چیک کیا جاتا ہے، چھوٹے اور بڑے کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو شاگردوں کے اندر بھی اس بات نے کام کیا کہ ہمیں چھوٹا کون ہے، بڑا کون ہے، لیکن خدا کیا فرماتا ہے اپنے کلام میں، جو خدا ان سے ڈرتے ہیں، کیا چھوٹے کیا بڑے، وہ ان سب کو کیا کرے گا؟ برکت دے گا۔ ہم کا چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، لیول چھوٹا ہے، بڑا ہے، سینئر ہے، جونیئر ہے، خدا سب کو برکت دینے کی صلاحیت اور قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور خدا کے لیے یکساں ہے سبھی، خدا کے لیے قابل قبول ہے سبھی، خدا کے لیے خاص اور عام کوئی بھی نہیں ہے، بلکہ خدا کے لیے سبھی خاص ہے۔ ہاللیلویہ۔ خدا کے لیے سبھی اہم ہیں، خدا کے لیے سبھی جو ہے اس کے جو ہے وہ خون خریدے ہیں، بشرطے کہ ہم اس کو اس طور پر مانتے ہو کہ ہمارا خدا وفادار ہے۔ ہاللیلویہ۔ پالیسی کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ پالیسی، دور اندیشی، حکمت عملی، عقل مندی اور اصول جو ہیں وہ ہے کیا؟ آئیے میرے ساتھ دیکھیے، پہلا اصول ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ کیا کرنا؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن جو آپ کو آرڈر کرتا ہے اس نے عام کسی جگہ پر بیٹھے یا راہ چلتے کسی کو معاف نہیں کیا، بلکہ اس نے کہاں پر معاف کیا ہے؟ صلیب پر چڑھ کر۔ ہاللیلویہ۔ اس نے صلیب پر چڑھ کر اس کے منہ سے پہلا کلمہ نکلا کہ باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ کلام خدا میں سے ہم دیکھیں گے کلوسیوں تیسرا باب اور اس کی 13ویں آیت مقدسہ۔ پہلا اصول کیا ہے جی؟ ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ معاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ درگزر کرنا، باز رکھنا اپنے آپ کو کرودھ سے۔ جی تیسرا باب 13ویں آیت مقدسہ۔ اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو، اگر کسی کو دوسرے کی شکایت ہو تو ایک دوسرے کی برداشت کرے، تو ایک دوسرے کی کیا کرے؟ برداشت کرے۔ یہ خدا کی طرف سے نعمت ہے۔ برداشت جو ہے وہ خدا کی طرف سے نعمت ہے، اور خدا چاہتا ہے، خدا اصول وضع کرتا ہے، اور گاسپل ہے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا اصول ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا، اور لکھا ہے اگر کسی کو دوسرے سے شکایت ہو تو وہ ایک دوسرے کی برداشت کرے اور ایک دوسرے کے قصور معاف کرے۔ جی آگے۔ جیسے خداوند نے تمہارے قصور معاف کیے، ویسے ہی تم بھی کرو۔ ویسے تم بھی کرو۔ ایک ہمیں اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے کہ ہمارے بھی قصور معاف کیے گئے ہیں۔ جب یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہوگی، جب یہ بات ہمارے تخیلات میں سے نکلے گی نہیں، تو ہمارے لیے آسانی پیدا ہوگی کسی کو معاف کرنے کے لیے، کیونکہ ہمیں بھی معاف کیا گیا ہے۔ ہماری بھی اتنی ویلیو نہیں تھی، اتنی پاور نہیں تھی، اتنی اتھارٹی نہیں تھی جتنی اتھارٹی اس نے دی ہے، جتنی قدر اور اس نے ہمیں عزت دی ہے، وہ اس نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ صلیب پر قربان کر کے دی ہے اور ہمارے قصور معاف کر کے دی ہے۔ جب یہ بات ہمارے ذہن کے اندر ہوگی تو معاف کرتے ہوئے ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوگی، اور ہم جو ہے بلا جھجک جو ہے وہ معاف اگلے کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کب تیار ہوں گے جی؟ اور ان سب کے اوپر محبت کو جو کمال کا پٹکا ہے باندھ لو۔ آمین۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے۔ مسیحی گھرانہ جو ہے، مسیحی خاندان جو ہے، مسیحی کلیسیا جو ہے، اس کے اندر پہلا اصول ہے ایک دوسرے کو معاف کرنا۔ غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اگر کسی سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا تو وہ خدا ہے۔ اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کو معاف کرنا ہے، یہ پہلا اصول ہے۔ اور دوسرا اصول ہم دیکھتے ہیں ایسی محبت رکھنی ہے جیسی مسیح نے ہم سے محبت رکھی ہے، یہ دوسرا اصول ہے۔ اور دوسرے اصول کے لیے ہم دیکھیں گے بائبل مقدس میں سے متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 18واں باب اور اس کی 22ویں آیت۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو یسوع مسیح نے عملی طور پر جو ہے وہ کر کے دکھائی ہیں، اور جو عمل کرنے والا ہے وہ سکھانے کے بھی لائق ہوتا ہے اور اس کے اندر جرت بھی ہوتی ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے خداوند کے اندر یہ جرت تھی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ صاحب اختیار کی طرح کلام کرتا تھا۔ کیسے کلام کرتا تھا؟
جس کے پاس اتھارٹی ہے، جس میں کوئی بھی گناہ یا اس میں کوئی بھی غلطی نہیں تھی، اسی لیے اس نے دنیا کی طاقتور قوم یہودیت کے سامنے کہا کہ کون مجھ پر کوئی گناہ ثابت کرے گا؟ اس نے اسے کہا میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ 7 بار بلکہ 7 دفعہ کی 70 بار، 7 بار کی 70 بار۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کس حد تک جاتا ہے، جیسے بھائی پرزائل کرتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے۔ خدا نے اس حد تک جو ہے اپنے لیے بھی ریکوائرمنٹ رکھی ہے اور آپ کے لیے بھی اصول وضع کیے۔ وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں زندگی کا تاج تجھے دوں گا۔ زندگی کا تاج اتنا سوکھا نہیں، زندگی کا تاج جو ہے بھاگے بھاگے خدا زندگی کا تاج دے کے دے، ایسا چکر نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جان دینے تک بھی وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج حاصل کرنے کے لیے ہمیں وفادار رہنا ہے، اور وفاداری کا پہلا اصول ہے ہمیں معاف کرنا ہے، کیونکہ ہمارا معاف کرنے والا ہی ہمیں اس بات پر مائل کرتا ہے، حکم دیتا ہے، درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے، باز رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اور جس طرح اس نے صلیب پر جو ہے اپنے دشمنوں کے لیے معافی کا کلمہ صادر کیا، اپنے لوگوں کو بھی، اپنے ماننے والوں کو بھی، اپنے خون فیدوں کو بھی کہتا ہے کہ ایک دوسرے کو کیا کرو، معاف کرو۔ لیکن معافی کی لیمٹ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ 7 بار نہیں بلکہ 70 بار۔ لیکن ہم کہتے ہیں یہ تو عادت بن گئی، یہ تو باز ہی نہیں آندے، یہ تو باز ہی نہیں آندے۔ بعض دفعہ ہم اکتا جاتے ہیں، ایماندار ہوتے بھی ہم اکتا جاتے ہیں، ہمارے اندر غصہ آ جاتا ہے۔ غصہ جو ہے وہ اگر غیرت کی علامت ہے تو غصہ بائبل میں یہی لکھا ہے کہ غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، غصہ غلط فیصلے بھی کروا دیتا ہے۔ لیکن خدا چاہتا ہے کہ ہم صرف جو ہے غصہ اتنا کریں جو لیمٹ والا ہے، برداشت والا ہے، غیرت والا ہے۔ وہ غصہ نہ کریں جو ہماری اپنی عقل کا خاتمہ کر دے، کیونکہ ہمیں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے۔ اور بائبل کا خدا کہتا ہے 7 بار نہیں بلکہ 70 بار تک آپ معاف کر سکتے ہیں۔ بالآخر وہ شخص بدل جائے گا، بالآخر وہ شخص جو ہے کنارہ کشی کرے گا۔ اور جو معاف کرنے کا ہے، معاف کا مطلب ہے معاف کرنے کا درگزر کرنا، باز آنا۔ جس کو آپ 70 بار جو ہے معاف کریں گے بالآخر وہ باز آ جائے گا۔ جس کو آپ 70 بار جو ہے معاف کر رہے ہیں، آخری حد اس کی ہوگی وہ باز آ جائے گا کسی بھی کام سے۔ آپ کو اصول جو بتایا گیا ہے آپ نے اس سے باز نہیں رہنا، ایک وقت آئے گا کہ وہ شخص اس چیز سے باز آ جائے گا۔ خدا کے خادم اس کے سروج صاحب بتاتے ہیں کہ بادامی باغ میں ایک فیملی تھی، اس میں کلام سنانے جاتا اور لوگ جو ہے دائیں بائیں سے کہتے ہیں پادری صاحب یہ نہ نیچے بدلنا۔ وہ شراب کا کام کرتے تھے، بیچتے تھے، پیتے تھے، اور پیوٹ ان کی پورے علاقے کے اندر جو تھی وہ بدنام ترین تھی، خطرناک تھی، اور وہ رسپیکٹ بڑی کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے کہنا چاہیے اتنا کونی سے توبہ کرنی، اتنا باز نہیں آنا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں لگا رہا۔ ایک دن ایک شخص نے مجھے روک کر کہا جی انہاں تے شیطان سوار ہے، شیطان نے انہاں دی جان نہیں چھڑی۔ وہ کہتے ہیں میں بھی خدا دا خادم ہاں، جے شیطان کو انہاں دی جان نہیں چھڑا تے میں انہاں دی جان کیویں چھڑ؟ شیطان دی تو خدا نے ڈیوٹی نے انہاں تے لائی تو لگا ہے اپنے کام، لیکن میری تو ڈیوٹی خدا نے لائی ہے۔ اس نے کہا کہ جاؤ ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو، اور جو ایمان لائے اسے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم نے جو ہے درس دیتے رہنا ہے، بائبل کا پرچار کرتے رہنا ہے، اور بائبل کا خدا کہتا ہے ہمیں دوسروں کو معاف کرنا ہے اور دوسروں سے محبت کرنی ہے۔ جس شخص کو 70 بار آپ معاف کریں گے اس میں آپ کی ایک شخصیت سامنے آئے گی، اور وہ شخصیت کون سی ہے کہ آپ محبت کرنے والے ہیں، آپ درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑے ہیں۔ بڑے کی جو ویلیو ہے وہ آپ کے کردار کے اندر چھپی ہوئی ہے، وہ آپ کو خدا نے نعمت دی ہوئی ہے کہ آپ درگزر کرنے والے۔ ہر بندہ درگزر نہیں کرتا، ہر شخص معاف کرنے والا نہیں ہے، ہر شخص کے اندر یہ کیپیسٹی، یہ ایبلٹی نہیں ہے کہ دوسروں کو معاف کر سکے۔ آج دنیا کے اندر اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ کوئی کسی کو گالی دے جان سے مار دیتے ہیں،
لیکن برداشت کرنا میرے اور آپ کے خداوند کا وطیرہ ہے، اور اس نے معمولی جگہ پر معاف نہیں کیا بلکہ صلیب پر معاف کیا۔ ہاللیلویہ۔ اور دوسرا اصول اس نے کون سا بتایا؟ ایسی محبت رکھنے والے جیسے مسیح نے محبت رکھی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل 13واں باب اور اس کی 34 میں، ہم نے ایسی محبت رکھنی ہے جیسی کس نے رکھی ہے جی؟ خدا یسوع نے، کیونکہ ہم اس کے فالوور ہیں، اس کو فالو کرتے ہیں۔ جیسی اس نے محبت رکھی ہے وہ ہمیں تلقین کرتا ہے، آرڈر کرتا ہے، حکم دیتا ہے کہ ہمیں ویسی محبت رکھنی ہے۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں، ایک نیا حکم دیتا ہوں ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ ایک دوسرے سے کیا کرو؟ پیر رکھو۔ ایک دوسرے سے دشمنی رکھو۔ کیا لکھا ہے؟ ایک دوسرے سے محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے۔ بائبل میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، اس کی تذلیل کی گئی ہے، اور بائبل مقدس میں تاریخ کی کتابوں میں ہم اس کی تذلیل کا تذکرہ پڑھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو بھالے مارے گئے، اور روایت ہے کہ 1200 سپاہی تھے جو اس کے منہ پر تھوکنے والے تھے، لیکن برداشت وہ کرتا رہا، اور وہ پہلا کلمہ بھی اس کا جو ہے اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ برداشت، محبت تھی اس کے اندر، اور اس محبت کو پورا کرنے کے لیے، اس محبت کے اظہار کے لیے، اس اظہار کے عملی نمونے کے لیے جو ہے وہ قربان ہوا ہے، اور اس نے ایسے نہیں کہہ دیا کہ میں تمہیں نیا حکم دیتا ہوں۔ کیا نیا حکم دیتا ہوں جی؟ ایک دوسرے سے محبت رکھو، ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر کسی نے غربت دیکھی نہیں تو غربت نو جڑا ہے اپنے الفاظاں چ استعمال کیویں کر سکتا؟ پاکستان کے جتنے سیاستدان ہیں ان کو کہیں کہ ڈیفینیشن کریں غربت کی، وہ کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے غربت دیکھی نہیں، اور جس شخص نے محبت رکھی نہیں، محبت کی نہیں، وہ محبت کو بیان بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن میرا اور آپ کا مسیحا جو ہے اس نے محبت کا جو ہے درس نہیں دیا صرف، بلکہ اس محبت کو عملی طور پر جو ہے وہ صلیب پر ظاہر کیا ہے، اور عملی طور پر ظاہر کر کے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے سے کہ ایسی محبت رکھو کہ جیسے میں نے تم سے۔ اس کی محبت جو ہے وہ لازوال ہے۔ اس دنیا میں محبت کی جاتی ہے لیکن وہ محبت لازوال ہے، اس محبت کو زوال نہیں، اس محبت کا معیار ہے، وہ گیو اینڈ ٹیک لو نہیں ہے بلکہ وہ دیتا ہی ہے۔ اور اس کی محبت کی ایک علامت ہے اس کا 40,000 وعدوں میں ایک منفرد وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 جمع ہوں گے میں وہاں، یہ کسی نے نہیں کیا۔ ہاللیلویہ۔ اتنی اتھارٹی رکھنے کے باوجود، اتنی پاور رکھنے کے باوجود وہ ہمارے درمیان موجود ہوتا ہے، اور اس نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی۔ یہ محبت کا لیول ہے، محبت میں ڈیمانڈ نہیں ہے، کراؤڈ نہیں مانگتا۔ آج ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں گورے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنی خلقت ہونی چاہیے پھر میں کلام سامنے، لیکن ہمارا خدا محبت کا خدا ہے، اور 2 یا 3 کتنے؟ ہم کلیسیا کو چیک کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی اتنے تو لوگ تھوڑے ہوتے ہیں، فلانی کلیسیا زیادہ نے۔ خدا شمار کو نہیں بلکہ معیار کو دیکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ اگر آپ خدا کے وفادار ہیں، معاف کرنے والے ہیں، محبت رکھنے والے ہیں، خدا سے محبت رکھنے والے ہیں، خدا کو اوبے کرنے والے ہیں، خدا کو جو ہے سلوٹ کرنے والے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ 2-3 بھی آپ کو 2-3 ہزار لگے گے۔ ہاللیلویہ۔ پھر آپ کا جو دل ہے وہاں لگے گا جہاں آپ کا خدا اترتا ہے، پھر ہجوم کے اندر آپ کا دل نہیں لگے گا، پھر آپ خدا کو فالو کریں گے، اور خدا کو جب فالو کریں گے تو اس کو حکموں کو فالو کرنا پڑے گا، حکموں کو ماننا پڑے گا، اور اس کا حکم ہے کہ دوسرے کو معاف کرو۔ معاف کرنا کوئی سوکھا کام نہیں، آسان کام نہیں ہے، لیکن ہمیں کرنا ہے کیونکہ یہ حکم ہے، حکم خداوندی ہے کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا ہے اور محبت رکھنی ہے،
اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ کون سا ہے؟ نیک مقاصد. مسیحی گھرانہ جو ہے اس مقصد کی زندگی ہے، اس کی مقصد کی عبادت ہے، اس کی مقصد کا چال چلن ہے اس کا. اور مقصد کیسا ہونا چاہیے؟ نیک مقصد. آئیے میرے ساتھ دیکھیے متی 6 باب 31 اور 33 آیت تک ہم پڑھیں گے. مقاصد نیک ہونے چاہیے. مسیحی گھرانے کے 5 اصول میں تیسرا اصول جو ہے مقاصد نیک ہونے چاہیے. جی، اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو ہم کیا کھائیں کہ گے ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پیئیں گے یا کیا پہنیں یا گے، کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش غیر قومیں رہتی ہیں، غیر قومیں رہتی ہیں. اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو، ضرورت مند ہو، بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی بادشاہی اور اس کی راست بازی اور اس کی راستہ بازی کی کی تلاش کرو، تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. آمین. مقصد ہمارا نیک ہونا چاہیے، اور جب نیک مقصد ہے تو اس میں سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے؟ روپے پیسے کے پیچھے نہیں بھاگنا. نیک مقصد کے لیے ہمیں جو ہے وہ چیلنجیبل زندگی کا سامنا بھی ہو سکتا ہے. نیک مقصد کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کا اصول ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی، پھر یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. یہ ساری چیزیں جو ہے لینے کے لیے یسوع کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور یہ تعداد کم ہے. یسوع کے پیچھے چلنے والی تعداد، ہجوم کے پیچھے چلنے والی تعداد بہت زیادہ ہے. مرکز 10واں باب اس کی 42ویں اور 45ویں آیت کو دیکھیں. یہ تیسرا اصول ہے جو مسیحی گھرانے کا اصول ہونا چاہیے. انجیلی اصول ہے، گاسپل ہینڈ کا اصول ہے. اس اصول کو ہم دیکھتے ہیں مرکز 10واں باب 42ویں آیت سے لے کر 45ویں آیت تک. مگر یسوع نے انہیں پاس بلا کر ان کو پاس بلا کر ان سے کہا تم جانتے ہو کہ جو غیر قوموں کے سردار سمجھے جاتے ہیں غور طلب ہے، وہ ان پر حکومت چلاتے ہیں اور ان کے امیر ان پر اختیار جتاتے ہیں. مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے. وہ کیا بنے؟ خادم اللہ نہیں. خادم اللہ ہوتا ہی نہیں. خادم ہوتا ہی چھوٹا ہے. خادم کو اگر جوتیاں سیدھی کرنی پڑے تو وہ کرے گا، اور خادم کو جس لیول پر بھی جانا پڑے وہ جاتا ہے. جی دوبارہ اس کو پڑھیے گا. مگر تم میں ایسا نہیں، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہیے. یہاں پر بھی تفریق کر رہا ہے خدا، جو ہے اس کا امتیاز بتا رہا ہے. جی، وہ تمہارا خادم بنے. کیا بنے؟ خادم کو کیا کرنا پڑے گا؟ معاف کرنا پڑے گا، محبت رکھنی پڑے گی، نیک مقصد رکھنا پڑے گا، اور اس کو ڈاؤن فال جو ہے وہ پہلے فالو کرنا پڑے گا. نچلی سطح پر اس کو پہلے آنا پڑے گا، اس کے بعد اس کا مقام آپ دیکھیے گا. اور اصول ہے، گائکی کا اصول ہے کہ جو نچلے سروں پر ریاض کرتے ہیں ان کا جو سر ہے وہ چوتھے کالے میں ٹپ جائیں. جو نچلے سروں پر کرتے ہیں وہ ٹیپ پہ جا سکتے ہیں. ان کے گلے بہت بڑے ہوتے ہیں، اور ان کو ریاض کہاں کرنی پڑتی ہے؟ نچلے سروں پر، ہلکے سروں پر، مدھم آواز پر. اور یاد رکھیں کہ ہمیں اس لیول پر آنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا خداوند پریکٹیکلی اس کا نمونہ ہمیں دے کر گیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے نقش قدم پر. اس کی وضاحت کی بھی ضرورت نہیں. جب وہ کہتا ہے کہ میرے نقش قدم پر چلو، میرے بتائے ہوئے اصولوں پر چلو، جیسے میں نے زندگی گزاری ویسے کرو، تو اس کے اندر کسی تشریحات کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. اس نے معاف کیا اور معافی کا درس دیا. اس نے محبت رکھی اور محبت کا وہ درس دے رہا ہے. نیک مقاصد اس کی زندگی کے اندر تھے
تو اس نے نیک مقاصد رکھنے کی تلقین کی اور ہمیں اس نے صلاح دی ہے کہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ کیا کرے؟ خادم ہو۔ اس لیے ہمیں اپنی شخصیت کو نہیں بلکہ اپنے خدا کی شخصیت کو دیکھنا ہے جس کے ہم فالو کرتے ہیں، اور مسیحی گھرانے کے وہ بنیادی 5 اصول میں سے ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں خادم بننا پڑے گا، ہمیں نیچے آنا پڑے گا، اپنی شخصیت کو نیچے لے کر آنا پڑے گا، اور شخصیت کو نیچے لے کر آنے کا مقصد ہے حلیمی اور فروتنی۔ لکھا ہے خدا ان کے ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہو۔ کیسے رہو؟ فروتنی کے ساتھ۔ جب فروتنی کے ساتھ رہیں گے تو وہ اقبال مندی بھی ہمیں دے گا۔ اور چوتھا اصول کون سا ہے؟ روزانہ جو کام بھی ہم نے کرنا ہے وہ مسیح کی خاطر کرنا ہے۔ کس کی خاطر کرنا ہے؟ مسیح کی خاطر۔ کرسیوں 3 باب 17ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک پڑھیں گے اس کو۔ یہ کیوں ضروری ہے؟ ایک مسیحی گھرانے کے لیے یہ اصول جو وضع کیا گیا ہے، کیوں کیا گیا ہے؟ کیا خدا جو ہے وہ چاہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کریں، بہت زیادہ محنت کریں، بہت زیادہ جو ہے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے؟ کرسیوں 3 باب 17ویں آیت سے لے کر 25ویں آیت تک ہم دیکھیں گے کہ روزمرہ کام ہم کرتے کس کی وجہ سے، کیوں کرتے ہیں، کس کی خاطر کرتے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اپنے بچوں کے لیے انہوں نے پوچھو بچہ نے کمائی تو کرنی، اور کلام یا کام جو کچھ کرتے ہو وہ سب خداوند یسوع کے نام سے کرو، خداوند یسوع کے نام سے کرو، اور اسی کے وسیلہ سے خدا باپ کا شکر بجا لاؤ۔ اس کی خاطر کرنا ہے ہم نے خداوند یسوع کی۔ اور خدا یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے، طویل محنت کرنی پڑے۔ کسی سے آپ پوچھ لیجئے گا، تجربہ کر لیجئے گا آج ہی جا کر۔ اور میرا تو اکثر بالا پڑا رہتا ہے، میں کال کرتا ہوں تو یہی سننے کو ملتا ہے جی میں کام تھے سر۔ بعض کی مجبوری ہو سکتی ہے، ہوتی بھی ہے، اس جگہ پر زیادہ مجبوری ہے، لیکن کئی لوگوں کے جو سادہ لوگ ہیں ان کا یہ جملہ ہوتا ہے جی بچہ نہیں کام پہ کرنا ہے نا، چرچ کی دین ہے۔ وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں، جو دل میں بھرا ہے وہ زبان پر آتا ہے۔ کرفت لفظ ہو سکتے ہیں لیکن انہوں نے سیکھا یہی ہوتا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کے لیے، کچھ اپنی ضرورتوں کے لیے، کچھ اپنے فیوچر کے لیے، کچھ جو ہے اپنی آسائشوں کو پورا کرنے کے لیے، کچھ اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن بائبل ہمیں خواہشیں پوری کرنے کے لیے کام نہیں کہتی۔ بائبل جو ہے ہمیں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں کہتی۔ بائبل جو ہے ہمیں اپنے بچوں کی ضرورتیں بھی پوری کرنے کے لیے نہیں کہتی۔ وہ کہتی ہے کہ ہمیں جب کام کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ میں خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس بات کی میں وضاحت کر چل رہا ہوں کہ خدا ایسا کام کیوں چاہتا ہے کہ ہم مسیح کی خاطر کریں۔ کیا وہ ہمارے بچوں کا دشمن ہے؟ کیا ہماری خواہشات کا دشمن ہے؟ کیا ہماری سوچوں کا دشمن ہے؟ کیا ہمارے فیوچر کا دشمن ہے؟ ہرگز نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے کام کے اندر ایکوریسی ہے، ہمارا کام جو ہے وہ ایک منفرد کام ہو۔ وہ کام جو آپ مسیح کی خاطر کریں گے وہ معیاری کام ہوگا، زبردست کام ہوگا، جو آپ کی عزت میں اضافہ کرے گا، آپ کے معیار میں اضافہ کرے گا، آپ کو اقبال مندی بخشے گا، آپ کو سرفرازی بخشے گا، آپ کو بابرکت بنائے گا، اور جس بھی جگہ پر آپ کام کرتے ہیں آپ کی شخصیت کو چینج کر کے رکھ دیں۔ ہاللیلویا۔ کب ایسا ہوگا؟ جب آپ مسیح کی خاطر کام کریں۔ اگر کوئی صفائی کا کام کر رہا ہے تو اسے صفائی بھی اس طرح کرنی ہے کہ وہ مسیح کی خاطر کر رہا ہے، وہ کسی شیخ کی خاطر نہیں کر رہا، کسی دنیاوی آنر کی وجہ سے نہیں کر رہا۔ ہم دنیاوی جو آنر ہوتے ہیں ان کا خوف اپنے دل میں بہت رکھتے ہیں، لیکن جو حقیقی ہمارا مالک ہے اس کا خوف ہماری زندگی میں رتی بھر نہیں کرتا، اور وہ ہماری بہتری چاہتا ہے۔ ہماری بہتری کے لیے ہمیں اصول دیتا ہے، معاف کرنے کا اصول، محبت رکھنے کا اصول، نیک مقاصد رکھنے کا اصول، اور روزانہ مسیح کے لیے کام کرنے کا اصول، اس لیے تاکہ ہماری شخصیت جو ہے وہ خادم سے جو ہے وہ افضل ترین مقام پر ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہی چیز یوسف کے اندر تھی جس نے اس کو جو ہے وہ مصر
مصر کے اندر اکیلے شخص کو اسی ہمیں کلا بندہ کر کی سکتے ہیں, کلا بندہ کو بہت کچھ کر سکتے ہیں. بائبل بتاتی ہے, اور بائبل اس لیے بتاتی ہے کہ آپ سیکھ سکیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے اس کو گھر میں پوچھا بھی مارنا پڑا, پوتیفار کے گھر میں اسے سبزی بھی لے کر آنی پڑی, اسے کپڑے بھی دھونے پڑے, لیکن جو اس نے سیکھا تھا, اس کے ماں باپ نے اسے سکھایا تھا, وہ کام اس طریقے سے کرتا تھا کہ اس کی شہرت جو ہے وہ فرعون تک پہنچی. اور جب فرعون کے دربار میں اس کو بلایا گیا ہے, اصول پر وہ قائم ہے. اصول یہ نہیں کہ ہم شہنشاہ کے سامنے جائیں تو ہمارے اصول ہی بدل جائیں, ہم کسی دنیاوی شخص کے سامنے جائیں, کسی آنر کے سامنے جائیں تو ہمارے اصول ہی بدل جائیں. وہ اصول پر قائم رہا ہے. بنیادی اصول جو ہے ان کو ہم نے ترک نہیں کرنا. ہمیں ہمارے اندر معاف کرنے والی, محبت رکھنے والی, نیک مقصد رکھنے والی, اور ہمیں مسیح کی خاطر روزانہ کام کرنے والی شخصیت جو ہے اس کو چھپانا نہیں بلکہ اس کو ظاہر کرنا ہے. ہاللیلویہ. پانچواں اصول, نرم لہجے سے گفتگو کرنا. بعض بات غصے سے ہو جاتی ہے, مجھ سے بھی ہو جاتی ہے, غصے سے ہو سکتی ہے, لیکن پانچواں اصول یہ ہے کہ ہمیں نرم لہجے سے گفتگو کرنا ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس میں زبور 19واں اور اس کی 14ویں, یہ وہ اصول ہے جو روزمرہ زندگی میں ہمیں بہت زیادہ جو ہے عزت دے سکتے ہیں, ہمارا سٹیٹس چینج کر سکتے ہیں, ہماری شخصیت کو اور زیادہ نکھار سکتے ہیں. یہ وہ بنیادی اصول ہیں جو خدا ہمیں سکھانا چاہتا ہے. 19واں زبور 14ویں, میرے منہ کا کلام, میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال, میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے, تیرے حضور مقبول ٹھہرے. اے خداوند, اے خداوند, اے میری چٹان, اے میری چٹان, اور میرے فدیہ دینے والے, اور میرے فدیہ دینے والے. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. میرے منہ کا کلام, ہمارے الفاظ, ہمارے منہ سے نکلنے والے جملے. زبور میں اس کہتا ہے تیرے حضور میں کیا ٹھہرے, مقبول ٹھہرے. اور بائبل مقدس اس بات کے لیے بھی ہمیں خبردار کرتی ہے کہ کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. خدا خبردار کرتا ہے اور ہمیں خبردار ہونا بھی ہے. افسیوں پہلا باب اور اس کی 32ویں آیت. جی, خدا چاہتا ہے کہ ہم نرم لہجے سے گفتگو کرنے والے ہوں, اور نرم لہجے سے گفتگو کرنے والا ہمارا خدا بھی ہے. ہاللیلویہ. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ ہلکی اور دھیمی آواز میں کلام کرتا ہے. کیسے کلام کرتا ہے؟ ہلکی اور دھیمی آواز میں. اس کے چوتھا باب 31ویں. بلکہ تم نے اس سچائی کے مطابق جی, جو یسوع میں ہے, جو یسوع میں ہے اسی کی سنی, اسی کی سنی, اور اس میں یہ تعلیم پائی ہو, اور اس میں تعلیم یہ پائی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں جی کے سبب سے خراب ہوتی کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے, اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں, اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ, نئے بنتے جاؤ, اور نئی انسانیت کو پہنو, اور نئی انسانیت کو پہنو جو خداوند کے مطابق, جو خداوند کے مطابق سچائی کی راست بازی, سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے. نرم لہجہ جو ہے وہ آپ کو ان ساری چیزوں سے متعارف کرواتا ہے. اور یعقوب پہلا باب اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کو پڑھیں گے. یہ پانچواں اصول بائبل میں بتاتی ہے معاف کرنا, درگزر کرنا, اسی طرح ہمیں محبت رکھنی ہے, الفت رکھنی ہے. جی, یعقوب پہلا باب 19 اور 20 آیت. اے میرے پیارے بھائیوں, اے میرے پیارے بھائیوں, یہ بات تم جانتے ہو, یہ بات تم جانتے ہو, بس ہر آدمی سنے. جی, ہر آدمی سنے. میں تیز اور بولنے میں دھیرا, میں تیز اور بولنے میں دھیرا, اور قہر میں دھیما ہوں. قہر میں کیا ہوں؟ دھیما. دھیما ہوں.
آگے क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। ਉੱਥੇ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गुस्सा ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ है, मैंने पहले बताया कि गुस्सा अकल को भी खा जाता है। गुस्सा होना भी चाहिए क्योंकि गुस्सा जो है वो गैरत की अलामत है, वो हमारी शख्सियत को मुतासर करता है और खुदा नहीं चाहता कि हमारी शख्सियत मुतासर हो। और खुदा इसीलिए हमें उसूल देता है और सबसे पहला उसूल उसने क्या दिया है? मुआफ करना है, बाज रहना है इन चीज़ों से, जितनी चीज़ें जिनकी वजाहत की गई है। हमें मोहब्बत रखनी है और मोहब्बत वो नहीं रखनी सिर्फ जतान वाली, हमें मोहब्बत वो रखनी है जो सब कुछ सह लेती है। ग्रंथियों में क्या लिखा है? मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत की ये खासियत है और मोहब्बत की ये क्वालिटी है कि वो सब कुछ सह लेती है। गुस्सा जरूर आता है लेकिन वो बर्दाश्त करती है, और यीशु मसीह ने इसका अमली नमूना दिया है, नेक मुकासद। बाज लोग ऐसे जिन्हें नेक का पता ही नहीं होता। अच्छे और उम्दा मुकासद, हमारी जिंदगी में कौन से मुकासद होने चाहिए? अच्छे और उम्दा मुकासद होने चाहिए, क्योंकि मकसद के बगैर जिंदगी फजूल है। मकसद के साथ जिंदगी गुजारेंगे तो यीशु मसीह तक आने में कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन मकसद के बगैर जिंदगी गुजारेंगे ना आपकी शख्सियत बन पाएगी, ना मसीह के पास आ सकेगी। और मुकासद इसीलिए दिए गए हैं ताकि आपकी शख्सियत, क्योंकि खुदा खुद बजाते खुद उसकी हस्ती ऐसी है कि वो सब कुछ कर सकता है। वो नेक भी है, वो पारसा भी है, कलाम भी करता है और उलूम का भी मंबा है, हर चीज पर कादिर है, हर काम कर सकता है। लेकिन याद रखें कि शुरू से उसने इंसान को आगे रखा है। नबियों की सूरत में, मुख्तलिफ सूरतों में इंसान को वो आगे लेकर आया है, क्योंकि इंसान उसका वो शाहकार है जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। और उसने इस बात को अय्याम भी किया, इस बात को पोशीदा नहीं रहने दिया, और उसने कहा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा उसने इजहार किया है। क्या किया है? इजहार किया है, जताया है उसने। एक जताना होता है तंज करना, एक मोहब्बत की जाती है उसके साथ तंज किया जाता है कि मैं दे देना इंज कीता है, नहीं मेरे इंज कीता। लेकिन एक मोहब्बत वो है जो चुपचाप सह लेती है, और वो सहना जो है वो आपको इकबालमंद करता है, आपके ग्राफ को ऊंचा करता है। हालेलुया। नेक मुकासद, इरादा मतलब मंशा, मर्जी जो है वो खुदा के ताबे होनी चाहिए। और इसी तरह मसीह की खातर जो हम काम करते हैं, खातर का मतलब है दिल से गुजरे, वो काम जो आप जिससे सेटिस्फाइड हो, जो आपको अच्छा लगे। बात वो चीज हम दूसरों के लिए पसंद करते हैं जो हमें खुद नहीं पसंद होती। लेकिन जहां पर हम खुदा का म्यार देखते हैं, खुदा के लिए हम जब काम करते हैं, वो सबसे आला जो है उसकी सिनफ होनी चाहिए, और जो दिल से गुजरे, दिल से दिल पसंद हो, वो काम जब करेंगे तो खुदा खुद आपका म्यार, मुकाम जो है, स्टेटस जो है वो बदल जाएगा। और इसका मतलब खातर का जो है आओ भगत भी है। जब आपके घर को मेहमान आता है, आओ भगत करते हैं। अगर आर्टिफिशियल तरीके से करते हैं वो भी पता चल जाता है, लेकिन हकीकी तौर पर जब करते हैं वो भी पता चल जाता है। और अगर दिल से करते हैं, दिल से गुजरे वो जो चीज, वो है मसीह की खातिर। मुआज़रा हमने खुद कर रहे हैं कि हम किस तौर पर करते हैं, नरम लहजे से, मध्यम लहजे से, आसान बनाकर, जो आसानी पैदा करे, वो जो है खुदा चाहता है। और मसीही घराने के लिए 5 इंजीली ये उसूल हैं जो आज यहाँ पर बयान किए गए हैं, जो हर मसीही को अपनाने लाजमी है। हालेलुया। कितने लोग हैं जो अपनाना चाहते हैं? मुझे दिखाने के लिए हाथ नहीं होना चाहिए। जिनके पास एक हाथ है वो एक हाथ खड़ा कर सकते हैं, और जिनके पास 2 है वो 2 करें, दोनों हाथ खड़ा करें। और हम जोरदार तालियों से ज़ात के लिए जो खुद मोहब्बत रखने वाला है, जो खुद माफ करने वाला है, जो खुद नेक मकासद रखने वाला है, और जो नेक काम करने वाला है, जिसने खुद नरम लहजे से गुफ्तगू की और जिसने माफ किया, माफी का दर्स दिया, वो आज मसीही घराने का, ये जो हमारा घराना बैठा हुआ है,
فیملی بیٹھی ہوئی ہے, ڈیوائن فیملی بیٹھی ہوئی ہے, الہی خاندان بیٹھا ہوا ہے. خدا آپ سے مخاطب ہے اور خدا چاہتا ہے کہ ہماری زندگیوں کے اندر یہ 5 انجیلی اصول ہوں جن کی بنیاد پر ہماری اور زیادہ جو ہے رسپیکٹ ہو سکے. ہاللیلویا. خدا کے حضور بھی اور اس دنیا میں بھی. خدا آپ کا لیول چینج کرنا چاہتا ہے. خدا جو ہے وہ آپ کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے, لیکن بعض اوقات ہم جو ہے ساری عمر سپاہی رہتے ہیں. خدا آپ کو آپ کا رینک چینج کرنا چاہتا ہے, لیکن آپ خود بھی رینک چینج کروانے والے ہونے چاہیے. ہاللیلویا. آئیے اپنے سر کو جھکائیں اور خدا سے توفیق مانگیں گے کہ خدا مجھے اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخش دے.